کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کون کون کر سکتا ہے۔ قربانی کرنے کے لیے آپ میں 6 شرطیں ہونی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مسلمان ہونے چاہیے، اگر کوئی جو مسلمان نہیں اس پر قربانی نہیں ہے۔ دوسری چیز عاقل ہونا چاہیے، عقل مند، یعنی عقل ہونی چاہیے، بالغ ہونا۔ عاقل ہونے پاگل مجنون انسان پر قربانی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پر قربانی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے مقیم ہونا چاہیے، یعنی جہاں پر رہنے والا۔ آپ اگر کہیں سفر میں ہے، کہیں سفر میں ہے آپ، تو اس صورت میں آپ پر قربانی نہیں ہے۔ کروا دیں گے تو بہتر ہے، کروانا چاہیں تو منع نہیں ہے، لیکن آپ پر اس ٹائم آپ ضروری نہیں کہ آپ قربانی کروائیں۔ تو یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ پر قربانی ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز ہے، آپ صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ صاحب نصاب یعنی آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہونی چاہیے جتنی قربانی کرنے والے پر ضروری ہے۔ اس کی مقدار کس طرح سے بیان کی گئی ہے؟ 7.5 تولہ سونا ہو آپ کے پاس، یا پھر 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر قیمت موجود ہو۔ 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے، اتنی قیمت اگر آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی صورت میں ہو، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہو، آپ کے پاس آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے سامان اگر آپ کی اس قیمت کا ہے، اتنی قیمت کا موجود ہے، تب بھی آپ پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس صرف ضروریات نکالنے کے باوجود اتنا نہیں ہے، یا آپ پر قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ قرضہ ادا کرنے کے بعد آپ صاحب نصاب نہیں رہتے ہیں، تو پھر آپ پر قربانی نہیں ہے، پھر آپ قربانی نہ کروائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ 52.5 تولہ چاندی، آپ اس کی قیمت نارملی آج اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کی قیمت ہونے کے بعد میں اگر آپ قربانی نہیں کروائیں گے تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باوجود استطاعت کے، یعنی اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کروا سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہ کروائے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی ضرور کرواؤ۔ اگر جو انسان صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کروائے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور ایک جگہ پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بقرہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی بھی کام اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ قربانی کرنے سے زیادہ افضل کوئی بھی چیز اللہ کے نزدیک اس دن نہیں ہے۔ آپ سوچیں قربانی کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی، ہمیشہ قربانی کروائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی ہمیشہ قربانی کروائی اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اور دوسری چیز، ایک اور چیز آتی ہے، اکثر کہ جو لوگ پہلی مرتبہ قربانی کرواتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کرنی ہے، اپنے نام سے نہیں کرواتے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ قربانی آپ پر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں کروائیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ پر کوئی گناہ نہیں پڑا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں کروائی، لیکن اگر آپ نے اپنے نام سے نہیں کروائی تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ تو اس میں کیا بنتا ہے کہ آپ کو اپنے نام سے ہی قربانی پہلے کروانی ہے۔ اگر آپ اس قابل ہیں، آپ کے پاس اتنی وسعت ہے، اتنا پیسہ ہے کہ آپ 2 جانور خرید سکتے ہیں، تو پھر آپ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کروا لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ دو بکرے یا 2 جانور خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر آپ کے گھر میں بھی 2 لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نام سے کروانی ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے نام سے کروا لی، دوسری مرتبہ دوسرے کے نام سے کروا لی، تو اس میں بھی جو انسان صاحب استطاعت ہے وہ گنہگار ہوتا رہے گا۔ یعنی اگر آپ مالک نصاب ہیں، جو انسان مالک نصاب ہے اس پر ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے۔ جو انسان مالک نصاب ہے، مرد مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی کرنا الگ ہے، اس کو ضروری ہے۔ بیوی بھی مالک نصاب ہے تو اس کو الگ سے قربانی کرنا ضروری ہے، چاہے تو مرد اس کی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی طرف سے کروائے۔ اسی طرح سے گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے، صاحب نصاب جتنے بھی لوگ ہوں گے، ان سب کو اپنی طرف سے قربانی کروانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک جانور ایک کی طرف سے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں اور تینوں صاحب نصاب ہیں، تینوں کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا شریعت نے بتایا ہے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی قیمت، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس جو ضروریات کا سامان ہٹانے کے بعد میں، ضروریات کے سامان میں جیسا آپ کا گھر ہو گیا، کپڑے وغیرہ ہو گئے، آپ کے جو ساز و سامان تھوڑا بہت ہے،
उन सामान को हटाने के बाद में जो जरूरियात के अलावा जो आपके पास सामान मौजूद है वो भी आपको साहिब निसाब बनाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास आजकल नॉर्मली देखा जाता है कि हम लोगों के पास महंगे महंगे फोन रहते हैं, आईफोन वगैरह रहते हैं, तो इस सूरत में हम मालिक निसाब हैं, ये हमारी ज़रूरियात में है, लेकिन वैसी ज़रूरियात में नहीं है कि इनके बिना हम जी ना सकें। ज़रूरियात में वो चीज़ें आती हैं जिनके बिना जीना मुश्किल हो या आपकी इज्जत पर बात आए, जैसे कि कपड़े वगैरह होते हैं या खाना वगैरह होता है या रहने के घर वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरियात में आती हैं। आपके घर में जो टीवी मौजूद है, फ्रिज मौजूद है, ये ज़रूरियात में नहीं आएगा, ये आपको मालिक निसाब बनाएगा। ये सारी चीज़ें, ये बातें बड़ा गौर करने वाली हैं कि ये सारी चीज़ें आपको मालिक निसाब बनाती हैं, यानी आप पर कुर्बानी वाजिब करती हैं, ज़रूरी कर देती हैं। आप पर कुर्बानी करना ज़रूरी हो जाता है। अब कुर्बानी करने में इन चीज़ों का ख्याल, जो चीज़ें आपको बताएं ये चीज़ें हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौला अली का फरमान है, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा के पास आए, कहने लगे कि ऐ बेटी उठो और अपने कुर्बानी के जानवर के पास पहुंचो। यानी जब कुर्बानी करी जाए तो हमें अपनी जानवर के पास मौजूद होना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुर्बानी के जानवर के पास मौजूद रहो, क्योंकि कुर्बानी के जानवर का जब खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है ना, तो अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले ही माफ फरमा देता है। और बेहतर है कि हम कुर्बानी अपने हाथ से करें। बेहतर यह है कि सबसे बेहतर चीज है कि कुर्बानी इंसान अपने हाथ से करे, क्योंकि कुर्बानी जब हम अपने हाथ से करेंगे तो उस चीज का एहसास होगा। कुर्बानी करने का हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर एहसास नहीं होगा तब तक हमारी कुर्बानी का वो हमें मजा नहीं आएगा। कोई भी चीज अगर हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, कुर्बान करने का जज्बा हमारे अंदर, उसका दर्द, उसकी तकलीफ हमारे अंदर महसूस होनी चाहिए। यह नहीं है कि हम कुर्बानी करवा रहे हैं वहां मौजूद ही नहीं है। अपने हाथों से करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कुर्बानी के जानवर का खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, उससे पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है।